الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على نبينا محمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں. ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب لوگوں سے فرما دو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب لوگوں سے فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ ہمارے نبی سے ارشاد فرماتا ہے اے نبی لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی میرا حکم مانو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. انعام دیکھیں آپ کہ اگر ہم رسول اللہ کا حکم مانیں گے تو اس کا انعام کیا ہوگا کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، حضور کی اتباع کرنا یہ ہمارے اوپر ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہماری عقلیں قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ رسول اللہ کی اتباع کیے بنا ہم کامیاب ہو جائیں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان جس چیز کو محبوب رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان جس کو پسند کرے وہ اس کے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان جس چیز کو ناپسند کرے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہوں اور وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہتر ہو. جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ قریب ہے کہ کوئی چیز تم کو پسند ہو اور ہو سکتا ہے وہ ناپسند ہو، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اور قریب ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہو اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. تو پتہ یہ چلا کہ صرف اگر ہم اپنی عقل کی بنیاد پر کامیاب ہونا چاہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری عقل اچھی اور برے کو پہچاننے میں خطا کر سکتی ہے. ہم کامیاب کب ہوں گے؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ہم ناپسند کریں اور وہ ہمارے لیے بہتر ہو. مثال کے طور پر اگر ہم کو بیماری ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو برا ہی جانیں گے. ہم پسند نہیں کریں گے بیماری کو، اگر ہمیں نقصان ہو جائے یا ہماری بیماری ہو جائے یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس چیز کو پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس چیزوں کو عقل کیا ہے پسند نہیں کرتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہم اگر پسند نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے برا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہو. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا یہ چلا کہ اگر کوئی چیز ہمیں ناپسند بھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو. اسی طرح سے اس تکلیف کی وجہ سے اس کے تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اگر دوسرا مومن اس کو جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں اگر صبح کو کوئی اس کی عیادت کے لیے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس دیکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. شام کو جاتا ہے تو اس عیادت کرنے والے کے لیے، اگر شام کو کوئی اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے گیا تو پوری رات یعنی صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ شان ہے مومن کی عیادت کی. اب
हमको एक चीज और चाहिए कि माल का खर्च करना ये क्या है, अकल के तौर पर अगर हम देखें तो हम पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जाहिरन क्या होता है, माल हमारी जेब से जाता है तो ऐसा लगता है कि नुकसान है। लेकिन हमें उस हिसाब से नहीं चलना है, अकल के हिसाब से। हमें किस हिसाब से चलना है? हमें चलना है, कुरान ने क्या फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल तुमको दे, जो हुक्म दे उसको मान लो, उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अकल क्या कह रही है हमें ये नहीं देखना है, बल्कि हमें क्या देखना है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। अब बात रही दौलत की, बात रही खर्च करने की, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सखीयु करीबु मिनल्लाह करीबु मिनल जन्नह करीबु मिनन नास बईदु मिनन नार वल बखीलु बईदु मिनल्लाह बईदु मिनल जन्नह बईदु मिनन नास करीबु मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं, जो सखी होता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, नबी फरमाते हैं वो अल्लाह के भी करीब होता है, जन्नत के भी करीब होता है, और लोगों के भी करीब होता है, और जहन्नम से दूर होता है। और नबी फरमाते हैं, जो कंजूस होता है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, हुजूर फरमाते हैं वल बखीलु बईदु मिनल्लाह, जो कंजूस होता है वो अल्लाह से भी दूर होता है, बईदु मिनल जन्नह, जन्नत से भी दूर होता है, बईदु मिनन नास, लोग भी उससे नफरत करते हैं, और करीबु मिनन नार, और जहन्नम के करीब होता है। हमें क्या करना है? कंजूस नहीं बनना है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने माल अता किया है, तो हमें ये नहीं देखना है कि ये चाह रहा है खर्च मत करो, दौलत कम हो जाएगी। हमें तो ये देखना, हमारे नबी ने क्या फरमाया, अगर दौलत अल्लाह ने दी है तो अगर किसी बीमार को देखने जाओ, उसको भी वहां पर के खूब पैसा दे करके आओ, जितना दिल चाहे खर्च कर दो, क्योंकि सत्ते से माल कम नहीं होता है। जहां पर जरूरत महसूस करो, अपने रिश्तेदारों में, अजीजों अकरबा में, यार दोस्तों में, कहीं भी कोई भी मुसलमान परेशान है तो जितना चाहो खर्च कर दो, क्योंकि सदक़े से माल, अल्लाह के नबी फरमाते, कम नहीं होता है। बस हमें उसी पर नजर रखना है। अगर हम अकल के पीछे चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, कुरान और हदीस पर नजर रखनी है और अल्लाह के रसूल के फरमाइन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में माफ फरमाए और